بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، ایک حدیث ہے، اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس حدیث میں حضور نے 5 پلر کا تذکرہ فرمایا جس کے اوپر کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اگر اس میں سے ایک پلر بھی آگے پیچھے ہو گیا تو اسلام کی جو چھت ہے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ گر جائے گی، یا جس طرف سے ستون ٹوٹ گیا ہے یا جس طرف سے وہ ستون اسلام کا ہٹ گیا ہے وہ جگہ کمزور ہوگی۔ جیسے ہم عمارتیں بنواتے ہیں تو عمارتوں میں پلر رکھتے ہیں خاص طور پر، اور جس جانب پلر نہیں ہوتا ہے یا بنانے کے بعد وہ ٹوٹ گیا ہے، کمزور ہو گیا، تو اس جانب عمارت جھکتی چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ گر بھی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، اور اسلام کی بنیاد جن پر ہے ان کو ایک پلر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ 5 بنیادیں کیا ہے؟ ایک ہے ایمان، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ، اور 5واں ہے حج۔ جس میں سے ایک چیز تو 24 گھنٹے انسان پر فرض ہے، ایک چیز دن میں روزانہ اس پر فرض ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ سال بھر میں فرض ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جو زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایمان سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ 2-4 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے مومن بن گیا ہے اور پھر اس کے بعد واپس ایمان کو چھوڑ دے ہوئے کہا کہ پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا، پھر واپس میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایمان ہے تو مکمل ہونا چاہیے۔ تو یہ تو 24 گھنٹے فرض والی عبادت ہے، 24 گھنٹے یہ چیز تو فرض ہے ایمان۔ دوسرے ہے نماز، اور نماز یہ ہے کہ انسان کو روزانہ فرض ہے، مسلمانوں پر روزانہ فرض ہے، اور روزانہ 5 نمازیں فرض ہے۔ اور دوسرے 2 ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی ان لوگوں پر جن کو تندرستی حاصل ہو یا جن کے پاس مال ہو۔ جیسے روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، صرف رمضان کے مبارک مہینے کے اندر 30 دن کے لیے، باقی 11 مہینے انسان کھانے پینے میں آزاد ہے۔ اور ایک ہے زکوٰۃ، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر جس کو اللہ نے مال دیا ہو۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں جو عبادت ہے اور 5واں جو فرض ہے وہ ہے حج، اور حج جو ہے زندگی میں صرف 1 مرتبہ انسان پر فرض ہوتا ہے، صرف 1 مرتبہ ادا کر لیا ہے، واپس دوبارہ فرض نہیں ہوگا۔ فرض ہونے کے بعد اس نے ادا نہیں کیا ہے تو بڑی سخت اس کے اوپر وعیدیں ہیں۔ دراصل ہم نے حج کو نماز جیسے فرض ہے اس کے لیے نہ کوئی اعلان کی ضرورت ہے، نہ کوئی
خوشی منانے کی ضرورت ہے، بھئی نماز فرض ہے تو بس ہم جا رہے ہیں مسجد۔ حج والی عبادت کو ہم نے سیزن والی، خوشی والی، یا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ عبادت جو حج والی عبادت ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ گویا فرائض میں سے نہیں ہے، یہ زندگی کے ایک کام میں سے ہیں۔ جیسے شادی کی تاریخ لے کے ہم کام کرتے ہیں، ویسے ہی حج کی کوئی تاریخ ہم ڈالیں گے، پھر جب ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان، چین سب کام سے نوڑ جائیں گے، پھر ہم فرض ادا کریں گے۔ یاد رکھے ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی عبادت فرض ہے ایسے شخص کے اوپر جس کو حج کا پورا خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو، گھر والوں کے لیے نان نفقہ خرچے کا انتظام وہ کر سکتا ہو۔ اتنا مال اگر کسی کے پاس آ گیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور بڑی سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے جو حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر ادا نہیں کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ شخص جس پر حج فرض ہو چکا ہے پھر بھی فرض حج کے اندر تاخیر اور لیٹ کرتے جا رہا ہے۔ لہذا یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ تو فرائض میں سے، زندگی کی فرض چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے متعلق فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کا وفد وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، یعنی جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوئی سفارش کرنے کے لیے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی اہمیت، ان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نے 3 لوگوں کو وہ سفارشی کی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ہے حج کرنے والا، دوسرا ہے عمرہ کرنے والا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں نکلنے والا۔ اس حدیث میں حضور نے حاجی کو، حج کرنے والے کو اللہ کا وفد یہ تعبیر فرمایا ہے۔ میں نے مناسب اس وجہ سے سمجھا کہ دیکھیے یہ حج کی سیزن آئی ہے، بہت سارے حاجی روانہ ہو چکے ہیں حج کرنے کے لیے، بہت سارے جانے والے ہیں۔ یہ تمام منظر کو دیکھ کر بہت ساروں کے دلوں میں تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر جیسے ہی حج کا سیزن گزر جاتا ہے، کاروبار میں، دنیاوی جھمیلوں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ تمنا ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ حج کی عبادت روزے کی طرح نہیں ہے، حج کی عبادت نماز کی طرح نہیں ہے، حج کی عبادت زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ آج دل میں بات آئی اور دل پر چوٹ لگی تو کل سے اس کو ادا کرنا شروع کر دے ہوئے۔ حج کرنے کے لیے مکہ ہی جانا پڑے گا، اور اس کے لیے تمام پروسیس کو آپ کو کرنا پڑے گا، پاسپورٹ وغیرہ کا انتظام ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزهم العالیہ، حضرت کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، یعنی حضرت مفتی تقی صاحب کی بہن، ان کے دل میں حج کی تمنا پیدا ہوئی۔ مفتی تقی صاحب نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا، مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا کہ پھوپھی کے دل میں، مفتی زبیر اشرف عثمانی یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے ہوتے ہیں، کہ ان کے دل میں حج کی تمنا پیدا ہوئی۔ والد صاحب سے کہا کہ ابا جی حج کے لیے جانا ہے۔ کہا تیاری کیا کی ہے؟ کہا کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں۔ کہا کہ اس کی ابھی سے ارادہ کرو، ابھی سے نیت کرو اور ابھی سے اس کی کوشش کرو۔ کہا کہ میں روزانہ، ماہانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہی اور اس کی جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی رہی اس کا انتظام کرتی رہی۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے، حج جو ہے اللہ نے مال کی وجہ سے فرض فرمایا، لیکن ساتھ ساتھ میں دل کی نیت بھی اس سفر میں بہت کام کرتی ہے۔ بہت سارے مالداروں کو ایسا دیکھا گیا ہے، مال ہونے کے باوجود اس سفر سے اور اس عبادت سے محروم ہے،
اور بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے پایا ہے حج کے سفر کے اندر، مال ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن دل میں امنگ ہے، تمنا ہے، امیدیں ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے اس سفر کی سعادت ان کو نصیب کر دی ہے۔ جیسے سوال ہوگا کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، تو میں ان حضرات کی خدمت میں کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے ہم کیا کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں، کتنا خرچ، کتنی چیزیں، اور ایک اچھا خاصا ایک مڈل فیملی یا غریب گھرانے سے بھی جو تعلق رکھتا ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا خرچ کرتا ہے۔ تو الغرض حج ہے فرض تو اسی پر جس کو اتنا مال حاصل ہو، وہ جو جہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، خرچ کرتا ہو اور واپس آنے تک پورا انتظام کر سکتا ہو، اس کے اوپر حج دراصل تو فرض ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، پہلی فرصت میں وہ تمام حضرات اس کی کوشش شروع کرے جن پر حج فرض ہو چکا ہے، حج فرض میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرے، ورنہ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر حج کریں گے، اور عین بڑھاپے کے وقت وہ حج کے لیے پہنچتے ہیں۔ اب ارکان، عبادتیں، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں حج کے سفر کی، ان عبادتوں میں پیدل ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ بڑھاپا آ چکا ہے، اب بڑھاپے کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اور حج کے اندر نقص اور کمی پھر رہ جاتی ہے۔ یا تاخیر کیا اور زندگی کا کیا بھروسہ، اگر موت آ گئی اور اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ سوال کریں گے۔ دیکھیے اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور لیٹ کرتا رہا، تاخیر کرتا رہا اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا، تو اس فرض کے بارے میں، جیسے نمازیں چھوڑی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی حج فرض ہو جانے کے بعد بھی اگر ادا نہیں کیا تو اس کے متعلق سوال ہوگا۔ عام طور پر ہمارے یہاں حج میں تاخیر ہونے کی، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں حج جو ہے وہ جوانی کا حج ہے، فرض ہو گیا ہے، پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو، اولادوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور مسورات کو جن پر حج فرض ہو چکا، پہلی فرصت میں حج کے لیے ان کو روانہ کر دے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت جتنی چستی کے ساتھ، جتنی عشق کے ساتھ، جتنی محبتوں کے ساتھ اور جتنی کرنے کے ساتھ ادا ہو پائے گی، شاید بڑھاپے کے اندر وہ دلچسپی اور وہ عشق باقی نہ رہے، یا اگر باقی بھی ہے لیکن پیروں میں ہمت نہیں ہے اور بیماری ایسی گھیر چکی ہے کہ اس سے ارکان ادا نہیں ہو پا رہے۔ عام طور پر 4-5 وجوہات ہوتی ہے حج میں تاخیر۔ عام طور پر ہم یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے تو خاص طور پر، اب تو پھر بھی کچھ تبدیلی آئی ہے، پہلے تو خاص طور پر یہ سمجھا جاتا کہ حج کو وہی جاوے جو بوڑھا ہو چکا ہے، دادا بن چکے ہیں، نانا بن چکے ہیں، سب کاموں سے فارغ ہو گئے، اب ایک ہی کام ان کی زندگی کا باقی رہتا ہے کہ بس اب حج کرے۔ ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر حج میں تاخیر کرنے کی وجوہات چند ہوا کرتی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی کہاں حج کر لے وے، ابھی تو بچوں اور بچیوں کی شادی باقی ہے، اور جب تک شادی مکمل نہیں ہو جاوے اور شادی پوری نہیں ہو جاوے وہاں تک حج کرنے کو ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ایک بیٹے کی باقی ہے، ابھی ایک بیٹی بیٹھی ہے اور ہم حج کے لیے نکل جاوے۔ تو یاد رکھیں حج فرائض میں سے ہے، وہ زندگی میں فرض ہو گیا، چاہے بیٹا باقی ہو یا بیٹی باقی ہو۔ عجیب بات یہ ملتی ہے حدیث پاک کے اندر، بعض لوگ کسی کام کی وجہ سے، میرا یہ کام ہو گیا پھر میں حج کروں گا، میں اس کام سے نمٹ جاؤں اس کے بعد اس فرض کو ادا کروں گا۔ ہوتا یہ ہے جس سال اس نے یہ ارادہ کیا کہ بس آئندہ سال میں حج کر لوں گا یا اس کے بعد والے سالوں میں یہ کام پورے ہو جاوے، حاجی حج پڑھ کے حج کر کے واپس آ جاتے اور اس وقت تک اس کا وہ کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ تجربے میں بات آئی ہے، حدیث بھی کہتی ہے اس کے متعلق، جس کام کی وجہ سے حج کو لیٹ کیا ہے وہ کام بھی نہیں ہوتا ہے ایسے شخص کا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہوا کرتی ہے کہ حج تاخیر کرتے شادی۔ دوسری وجہ، ابھی مکان کی تعمیر کا کام، گھر بنانا ابھی تو ہمارا باقی ہے، ابھی گھر بن جاوے، اچھا رہنے کے انتظام ہو جاوے، اس کے بعد حج کا سوچیں گے۔
اگر فرض ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں اور نہیں ادا کر پائے تو گنہگار ہوں گے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی کہاں میں حج کے لیے جاؤں، ابھی تو میرا بڑا بھائی باقی ہے، ابھی تو گھر کے بڑے وہ بیٹھے ہیں، اگر گھر کے بڑوں پر حج فرض نہیں ہے تو ان سے اللہ پوچھیں گے نہیں، اگر چھوٹے پر فرض ہو چکا ہے، جس کا پرسنل کاروبار لے کر بیٹھا ہے، جو خود کا کما رہا ہے، خود کا کھا رہا ہے، اور وہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کر رہا ہے تو یہ گنہگار ہوگا، بڑے گھر کے گنہگار نہیں ہوں گے۔ بعض مرتبہ حج میں تاخیر ہونے کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ابھی تو فرصت، ابھی جوانی نے تے بس کام کر لے وے، بس کام کر لے وے، بس کام کر لے وے، ابھی فرصت نہیں ہے، آرام سے جب فرصت ہوگی تو اس وقت پھر حج کریں گے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے حج میں تاخیر کرنے کی۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، خاص طور پر جو بات ذکر کرنی ہے، حج میں تاخیر نہ کی جاوے۔ ہمارے بعض ائمہ کے نزدیک تو حج میں تاخیر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ بعضوں نے رخصت دی ہو کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن زندگی میں کم سے کم کر لے وے، لیکن بعض ائمہ اس معاملے میں اتنے سخت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حج میں تاخیر کی وہ گنہگار ہوگا۔ اور یہ تو ایک ایسا سفر ہے، حج کا سفر، جس کو بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے، اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ یہ تو عشق و مستی کا سفر ہے، عاشقانہ ایک عبادت ہے۔ بھئی اللہ نے کیوں بلایا ہے حج میں؟ بہت سارے وہ لوگ جن کی نگاہ صرف دنیاوی مال کے اوپر ہے، جو شریعت کو سمجھے نہیں ہے، اللہ معاف کرے، وہ ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے پیسے خرچ کر کے وہ پہاڑ میں جانے کا، وہاں اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں جا کے کیا کرنے کا، وہ نماز وہاں پڑھنی ہے، یہاں بھی تو نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے سارے فوائد ہے حج کے اندر، اتنے سارے فوائد ہے، اتنے سارے فوائد ہے، جسے میں بعض مرتبہ ایک مثال دیتا ہوں، عید کا جب بیان ہوتا ہے اس موقع پر، یا بعض راتوں میں جب بیان ہوتے ہیں تو اس موقع پر، جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ بعض لوگوں کی زندگی کے گناہوں کا کوئی اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے کسی کو سمجھایا توبہ کر لو تو کہتا ہے اب کل جمعہ ہے نا، کل سے سب پکی توبہ، اب اس کے بعد بس اللہ سے معافی۔ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان سے انشاء اللہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا گھر دیکھ لوں ایک مرتبہ، حج کر لوں یا عمرہ ادا کر لوں، اس کے بعد زندگی کو میں اپنی تبدیل کر لوں گا۔ تو حج یہ زندگیوں کو بدلنے کا بہت اہم موقع ہے، بہت اہم موقع ہے۔ 9 ذی الحجہ کا جو دن، عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، اتنا زبردست دن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کو اس دن معاف کر دیتے ہیں، اگلے پچھلے سب کے سب گناہ معاف ان کے۔ ایک بزرگ میدان عرفات میں موجود ہے اور ان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ کیا میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، آج میری معافی ہوگی کہ نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آج کے دن اگر اللہ سے کوئی ایسی نا امیدی کرتا ہے تو وہ اس دن سب سے بڑا محروم ہے اور سب سے بڑا بدبخت شخص ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے، ایسی رحمت سے نا امید ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی رحمت دھواں دھار برس رہی ہے، بے پناہ برس رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، حج میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو حج فرض ہے، اللہ نے فرمایا تو بس ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن حج میں بلانے کے مقاصد میں سے، اس کے فوائد میں سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض لوگ زندگیوں کے اندر بہت عیش پرست ہوتے ہیں، بہت آسانی والی زندگی گزارے، حج کی مشقتوں سے ان کو گزارا جاتا ہے تاکہ زندگی میں صبر جو پیدا ہونا چاہیے وہ ان کی زندگی میں آ جاوے۔ بعض لوگوں کو لباس سے، کپڑوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، اللہ حج کے سفر میں بلاتے ہیں اور 2 کفن والے لباس میں،
دو ایسی چادروں کے اندر سفید کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایکولیٹی جو یہاں نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گی۔ لہذا عزیز بزرگوں، حج جو عبادت ہے یہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ ایک آدمی، جیسے میں عشق کی جب بات ہوتی ہے، عاشقانہ جب بات ہوتی ہے، تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں اور بہت اچھی طریقے سے سب کو سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ لیلا مجنو کی مثال شاید سمجھ میں نہ آوے، بہت ساری کالج اور اس کے علاوہ اسکول کی جو محبتیں ہیں وہ سمجھ میں نہ آوے، لیکن بہت سارے ہمارے جو نوجوان ہیں شادی سے پہلے جب منگنی کا وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھے کہ عشق کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھنے پوری رات موبائل پر بات کرنا کتنا آسان ہے ان کے لیے، پوری رات لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک آواز کے اوپر کبھی یہاں سے دوڑ رہے کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ عشق، محبت ہونے والی بیگم سے۔ اللہ اس سفر میں بلا کر دراصل ہمارے عشق کی کیپیسٹی کو جاننا چاہتے کہ یہ کیسی عاشقانہ عبادت کر رہا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ حاجی اللہ کو جو ہے وہ میلا کچیلا بہت پسند ہے۔ اب یہ اس میں نہ جیسے جتنی بھی بننے سورنے کی چیزیں وہ حج میں ہے ہی نہیں۔ جیسے عام طور پر دنیا میں ہم کسی کے سامنے اپنی امپریس ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ امپریس ظاہر کرنے کا دنیا میں مؤثر اور واحد طریقہ وہ ہے، وہ لباس اور کپڑوں کے ذریعے سے، اچھے سے خوبصورت لباس، اس کے اوپر سے عطر پرفیوم ایسا لگا دیا کہ گزرے یار خطرناک لگایا نہیں اس نے۔ اللہ نے لباس بھی اتار دیا، خوشبو سے بھی دور کر دیے، سر کو ڈھانکنے سے بھی منع کر دیا ہے، اور دیوانہ وار گھما رہے ہیں۔ کبھی یہ پہاڑی کے پیچھے آنا ہے، مینا کے اندر آنا ہے، کہا کہ اب مینا کو بھی چھوڑو تمہیں عرفات میں پہنچنا ہے جہاں کوئی خیمے کا بھی تمہارے انتظام نہیں ہوگا، بس چند پہاڑوں کے درمیان میں تمہیں ٹھہرنا ہے۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ کام مزدلفہ آنا ہے۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ پھر مینا میں آنا ہے۔ اللہ اب کیا کرنا ہے؟ اب کنکری مارنے کے لیے جانا، حلق کرنے کے لیے جانا، اور دیوانہ وار ان 5 دنوں کے اندر اللہ بس یہ دیکھنا چاہتے اس بندے کے دل میں اگر ایسی محبت میں جہاں بلاتا ہوں وہ پیدا ہو گئی، دراصل اس کی زندگی میں میری محبت آ چکی ہے۔ حج جو ہے وہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کا عشق پیدا کرنے کا۔ اور دیکھیے جس کے دل میں عشق اور اللہ کی محبت آ گئی تو اس کے لیے پھر سب کام کرنا آسان ہے۔ اللہ والے یہی تو کوشش کرتے ہیں، یہی تو چیز پیدا کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئے۔ محبت کی وجہ سے سب کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ ڈرا کے، دھمکا کے، سمجھا کے کام کرنے بعض مرتبہ بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن محبت کی وجہ سے کام کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شیطان کے اندر 4 عین میں سے صرف 3 عین اس کے اندر موجود تھے۔ ایک عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا۔ عارف یعنی اللہ کی معرفت تھی، وہ پہچانتا تھا اللہ کو۔ ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہے، کیسے پہچانتا تھا؟ قرآن میں کئی مثالیں ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نا فخرج فإنک رجیم، تو یہاں سے نکل، تو مردود ہے۔ اب اللہ اس کو بھگا رہے ہیں، اللہ غصے کے عالم میں ہے، اس وقت اس کو چپ چاپ بھاگ جانا چاہیے، لیکن عین اس موقع پر شیطان اللہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ الی یوم الوقت المعلوم، اللہ مہلت ملے گی مجھے۔ جب ماں باپ غصے ہو، ٹیچر غصے ہو، بڑے غصے ہو تو اس وقت چھوٹے خاموش ہو جایا کرتے، اس وقت بولنا اور زیادہ سامنے والے کو ٹیمپر اور سامنے والے کے غصے کو بڑھانا ہوتا ہے، لیکن شیطان کو معرفت تھی اللہ کی کہ اللہ جب غصے کی حالت میں ہے لیکن اس کے باوجود خلاف واقعہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ مہلت مانگی اللہ نے، اسی وقت جا تجھے مہلت ہے قیامت کے دن تک۔ تو ایسی تو معرفت تھی۔ عالم جانتا بھی بہت زبردست جانکار بھی تھا، عابد عبادت بھی اس کی زندگی میں، لیکن عاشق نہیں تھا اللہ کا، محبت نہیں تھی اس کی زندگی میں۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں
محبوب اگر کوئی کام کرنے کو کہے تو اس سے سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں کہ میں کروں کہ نہ کروں یا اس کے کرنے میں آپ کا کوئی فائدہ. بھائی محبوب نے کہا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے. اسی لیے ایاز سے محمود کو غزنوی کو جو اتنی محبت تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایاز صرف بادشاہ کے حکم کا پابند تھا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ اس میں بادشاہ کا نقصان ہے یا اس میں بادشاہ کا فائدہ ہے یا اس میں لوگ کیا کہیں گے. بس میرا آقا میرا بادشاہ جو کہتا ہے مجھے وہ کرنا ہے. شیطان میں یہ چیز عشق نہیں تھا، اللہ کی محبت اس میں. بس اللہ نے کہا اس موقع بس سجدہ کرو تو کرنا تھا. اب وہ دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگ گیا، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میں کیسے سجدہ کروں. اللہ نے اس کو بھگایا. حج جو ہے وہ اللہ کا عشق پیدا کرنے والی عبادت ہے. اللہ کی محبت اس کے ذریعے سے کئی ایسے روحانی مناظر حج کے سفر میں انسان کو نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقت میں اندر سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی جس نے اپنی زندگی میں آنسو نہیں بہائے وہاں اس کے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں. لہذا عزیز بزرگوں، یہی گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں. اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اس میں ہرگز ذرا برابر بھی ہم تاخیر نہ کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.